اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور میں، ان روضے انور کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں، بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، ایک الادب المفرد ہے اور تاریخ بھی ہے. تو تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر میں، اور البزار نے اپنے مسند میں، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا. اور اس طرح کی ایک اور روایت ہے، اس کو بھی امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، امام سخاوی نے القول البدی میں، امام بزار نے، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں، اور ابن القیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے بھی، اور ناصر الدین البانی جس نے تقریباً 5000 حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کہہ کے کتابوں سے نکال دیا تھا، اس نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے. اب یہ کیوں صحیح کہا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک چال پوشیدہ ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس بات کو مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور نہیں سنتے، فرشتے درود پہنچاتے ہیں. حضور نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں. لیکن ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضور سنتے ہی نہیں تو فرشتے سناتے ہی کیوں؟ بھئی ایک آدمی سنتا نہیں ہے تو فرشتے کیوں سنائیں گے؟ تو فرشتوں کا سنانا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور نہیں سنتے. ارے یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سنتے ہیں تبھی تو سناتے ہیں، پہنچاتے اسی لیے کہ حضور علیہ السلام سنتے ہیں. تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں تو حضور جب سن سکتے ہیں تو فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی سمپل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک اعزاز رکھا. ہمارے نبی تو ہمارے درود کو سنتے ہیں. میں نے اس دن بھی حدیث پاک پیش کی تھی، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اور آج ایک چھوٹی کلپ بھی میں نے گروپ میں شیئر کی تھی اس حدیث پر، کچھ روشنی 2 منٹ کی میں نے اس پر کلپ پیش کی تھی، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ سرکار علیہ السلام خود سنتے ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. یہاں حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ فرشتے کی زبانی بھی ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور نہیں سنتے، بلکہ حضور کا سنتے ہیں، یہ تو حدیث میں آ ہی گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اعزازوں سے نوازتا ہے کہ میرے نبی پر تم نے سلام بھیجا، میرا نبی تو میری عطا سے سنتا ہے، فرشتے بھی تمہارا نام نہیں باپ کے نام کے ساتھ میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا. تو ان لوگوں کی چال آپ نے دیکھی، اس کو صحیح اس لیے کہا، اور دوسری روایتوں کو یہ اگنور کرتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ لے کر کے حضور نہیں سن سکتے، قرآن کی آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں جبکہ وہ کفار کے تعلق سے ہیں. لیکن فرشتے اگر سناتے ہیں تو حضور سنتے ہیں تبھی سناتے ہیں. تو اس حدیث کو صحیح کہہ کر یہ خود قرآن کریم کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں کہ فرشتے حضور کو سناتے ہیں، سنتے ہیں تو بھی سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. تو ایک روایت کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ has appointed an angel at my grave، میرے قبر کے لیے، میرے روضے انور کے لیے. اب کب فرما رہے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں فرما رہے ہیں، یعنی میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ایک فرشتہ میرے روضے انور کی خدمت کے لیے رہے گا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم whom he has at my grave to whom Allah granted the ability to hear the whole creation. تمام مخلوق کی آواز سننے کی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو طاقت دی. اس فرشتے کو جو سرکار علیہ السلام کے روضے انور کی خدمت کے لیے مقرر، جس کو اللہ نے فرمایا. کس کی آواز؟ تمام مخلوق کی آواز. حدیث میں مخلوق کی آواز کا ذکر ہے. پھر سرکار علیہ السلام کا فرمانا until the day of judgment، ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، قیامت تک جو بھی مجھ پر سلام پیش کرے گا یہ فرشتہ اس کا نام اور والد کے نام کے ساتھ میرے سامنے مجھ پر اس کا سلام پیش کرے گا. تو اب ایک شخص کولمبو سے درود پڑھتا ہے، آپ لوگ میں سے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، ملیشیا سے، جہاں سے بھی لوگ سنتے ہوں گے، سلام پڑھتے ہیں. ایک بار پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ہم نے 3 بار سلام پڑھا، صلوات پڑھا. یہ فرشتہ آپ کی آواز بھی سن چکا، میری آواز بھی سن چکا، جتنوں نے پڑھا ان کی آواز بھی سن چکا. جبکہ میں سری لنکا میں ہوں، آپ میں سے اکثر ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی دوسرے ملک میں ہے. یہ فرشتہ روضے انور پہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہے، لیکن جہاں سے بھی سلام پڑھا جاتا ہے سننے کی طاقت اور حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کی طاقت. ابھی پہنچا دیا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، دوبارہ پہنچا دیا. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وابویہ وامتہ وسلم، ابھی پہنچا دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، ابھی پہنچا دیا. ہمارا نام والد کے نام کے ساتھ پہنچا دیا. کیا شان، کیا طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور دوسری روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said indeed Allah has assigned an angel to my grave. Allah has given him the names of all the creation. پہلی روایت میں تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت، دوسری روایت میں تمام مخلوق کے نام کو جانتا ہے. تو اٹس کلیئر، نام جانتا ہے تبھی تو نام کے ساتھ اور والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے.
اور آگے کیا ہے؟ there is no one who sends salawat upon me until the day of judgment. قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑے گا یہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر میری بارگاہ میں سلام پیش کرے گا. اب مجھے بتائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے انور کی خدمت کے لیے جس فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا، اس فرشتے کو اتنی طاقت کے مخلوق کی آواز بھی سنے، مخلوق کے ناموں کو بھی جانے، اور آنن فانن دنیا کے ہر خطے سے سلام حضور کی بارگاہ میں نام اور والد کے نام کے ساتھ پہنچا دے. تو روضے انور کے خادم کی یہ طاقت کوئی انکار نہیں کرتا کہ کیسے سب کی آواز سن سکے، کیسے سب کا نام جان سکے. کوئی جاپان میں پڑھتا ہے، کوئی رشیا میں پڑھتا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے، کوئی چائنا میں پڑھتا ہے، کوئی ایشیا میں پڑھتا ہے، کیسے سن سکتا ہے؟ نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. لیکن یہی بات حضور کی آئی تو فوراً آبجیکشن، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور دور سے سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا، حضور علیہ السلام کے روضے انور کی خدمت کے لیے جس کو اللہ نے مقرر فرمایا، جس فرشتے کو، اس کی یہ طاقت، کوئی آبجیکشن نہیں. اور مخدوم کی بات آتی ہے، خادم پر کوئی آبجیکشن نہیں، مخدوم کی بات آئی تو فوراً آبجیکشن. اللہ اکبر. اب دوسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب سنن نسائی میں، امام بیہقی نے حیات الانبیاء میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور ناصر الدین البانی جس نے تقریباً 5000 حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کہا، اس نے بھی اپنی صحیح الجامع میں، اور عبداللہ بن باز نے اپنے مجموعہ میں اس روایت کو لکھا. کیا روایت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Allah has certain angels who roam the earth and convey the salutations of my followers to me. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر فرمایا جو دنیا میں زمین میں گھومتے رہتے ہیں. دے روم دی ارتھ، روئے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور میرا امتی کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، میرے امتی کا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں. اب مجھے بتائیے سرکار علیہ السلام نے میرے امتی کا سلام فرمایا، آپ اور ہم حضور کی امت میں ہے کہ نہیں؟ تو کیا پتا چلا آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلام کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. اب سنتے ہیں تبھی تو فرشتے سناتے ہیں. اب ایک اور بات یاد آئی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں بھی ڈائریکٹ فرشتوں کا سنانے کا ہی ذکر ہے، حضور ڈائریکٹ سنتے، اس کا ذکر آپ نے کہاں کیا؟ تو اس پر تو ایک حدیث میں نے اسی دن بتا دی تھی، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی. ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجیے تاکہ تسلی ہو جائے، اور یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک ابو داؤد شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو ناٹ میک یور ہاؤسز گریوز and do not make my grave a place of festivity. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو ایک میلہ کی طرح مت بناؤ. اب اس حدیث کو لے کر دیکھا ہنگامہ ہو گیا. کیا ہنگامہ؟ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، عید کی طرح مت کرو، تو تم لوگ بار بار حاضری دینے کیوں آتے ہو؟ دس از اے مس کوٹیشن. بھائی عید کے دن جس طرح عام لوگ کرتے کیا ہے، تھوڑا انجوائمنٹ کرتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، اس طرح میرے روضے انور پہ آؤ تو انٹرٹین کرنے کے لیے مت آؤ، آؤ ادب سے سلام پڑھ کر جاؤ، میری بارگاہ میں ادب سے حاضری دو. یہ وہ بارگاہ ہے کہ صبح 70,000 فرشتے، شام کو 70,000 فرشتے، اور ہر جماعت فرشتے کی ایک بار آئے تو قیامت تک پھر آنے کا موقع نہیں ملتا. حدیث پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو خوب اپنے انداز میں ارشاد فرمایا، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. ایک ہی بار موقع ملتا ہے فرشتوں کو. اب 70,000 صبح، 70,000 شام، ایوری ڈے 140,000. اور سرکار علیہ السلام دنیا سے پردہ کر کے تقریباً 1400 سال سے زائد ہو چکے، تو 350 ڈیز سے بھی، جیسے اسلامک منتھ سے 355 سے بھی اگر کیلکولیٹ کریں گے، 355 ملٹیپلائی بائی 1435 ایئرس اگر ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے ہزار ہو گئے؟ 1435 ایئرس ملٹیپلائی بائی 355 ملٹیپلائی بائی 140,000. تو 1400 سال سے زائد 355 دن اور 1,40,000 سے ملٹیپلیکیشن کتنے کروڑ فرشتے ہو گئے. اور قیامت تک اور کتنے فرشتے آئیں گے اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بہتر جانے. اتنے فرشتے ہیں کہ ایک کو ایک ہی بار موقع ملتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. جو معصوم ہے نا، فرشتے معصوم ہیں، ان کو بھی اللہ نے ایک ہی موقع دیا. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی. ہم گنہگاروں پر اللہ نے کیسا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب چاہے، جتنی بار چاہے، سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ عید مت بناؤ، اس کو لے کر یہ کہنا کہ بار بار مت جاؤ، یہ غلط ہے. کیوں؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں ایک بات لکھی ہے، اس میں یہ جملہ کہا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرما دیا تو وہ اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ
سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بہت نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے بار بار آنے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں بار بار آنے سے منع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی طرف سے ان حدیثوں کو لکھ کر اپنا ایکسپلینیشن دیا ہے کتاب التوحید میں، کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ بار بار نہ آنا چاہیے، کہ حالانکہ منع نہیں فرمایا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ ارے جو اچھا عمل ہو وہ بار بار کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے جیسے حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی خدمت کرنا بہت اچھا عمل ہے، تو کہ کوئی بیوقوف کہے گا دیکھو ماں باپ کی خدمت بہت اچھا عمل ہے لیکن حضور نے بار بار خدمت کرنے سے منع فرمایا، کوئی یہ بیوقوف کہے؟ تو جب یہ اچھا عمل ہے تو اس کو روکنے کی کیا بات ہوئی؟ تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم با ادب حاضری دیں، تو حدیث کو مسکوٹ کر دیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مجھ پر تم سلام بھیجو، جہاں سے بھی تم مجھ پر درود پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچتا ہے درود۔ تو اس کو لے کر یہ کہتے کہ دیکھو جب حضور پر درود پہنچ ہی جاتا ہے تو پھر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں نا۔ یہ بھی ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح آنے کو منع کیا گیا کہ انٹرٹینمنٹ مت کرو۔ پھر لفظ عید ہے، اور یہ عید کا لفظ لے کر میلاد پہ بہت ہنگامہ کرتے کہ میلاد کو عید کیوں کہتے ہو جبکہ سال میں 2 ہی عید ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تو اس کو عید کا دن کہا گیا، عید الاولنا وآخرنا، اور جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، خوشی کا دن۔ تو عید میلاد النبی یعنی میلاد کی خوشی کا دن، تو اس کو نہیں مانتے یہ، تو کیا کہتے ہیں عید 2 ہی ہے، جبکہ قرآن میں عید الاولنا وآخرنا بھی ہے اور حدیث میں جمعہ کو عید بھی کہا گیا۔ تب وہ آیت اور وہ حدیث بھول جاتے ہیں، کیوں؟ میلاد سے بغض ہے نا، سرکار سے بغض ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں چلو تمہارے حساب سے عید 2 ہی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ، تو اب مانو کہ 2 مرتبہ حاضری مت دو، زیادہ حاضری دو۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایکسپلینیشن کیوں نہیں دیتے کہ صرف 2 بار بتانا سال میں چونکہ عید 2 بار آتی ہے؟ یہ ایکسپلینیشن کیوں نہیں دیتے؟ یہ نبی کے بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نیک اعمال سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں صحیح عقیدہ مضبوطی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔